Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ओथ टेकिंग एड्रेस में कहा था कि वो यूक्रेन और रशिया का मामला विदिन 24 आवर्स हल करा देंगे, और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में जिस तरह ट्रीट किया वो सब हमारे सामने था. उसके बाद उन्होंने मिनरल डील भी साइन कर ली सेम प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, और अब वो खामोश बैठे हैं. हाँ, किसी हद तक पुतिन से नाराज़ हो रहे हैं अब वो, बिकॉज़ उनका ये ख्याल था कि जिस तरह उन्होंने अपनी मर्ज़ी की डील ब्रेक कर ली है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, पुतिन के साथ भी वो कुछ ना कुछ ऐसा डील काउंटर कर सकते हैं जिसमें पुतिन थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाएं और उनकी बात मान लें. इसी सिलसिले में 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स भी हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और उसमें पहले तो ये समझा जा रहा था कि फ़र्स्ट राउंड जब हो रहा था तो उस वक्त क्योंकि मिडल ईस्ट में ही प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे तो शायद वो उधर चले भी जाएं, लेकिन जाहिर है क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ख़ुद नहीं आ रहे थे तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा कि अगर वहाँ पे हेड ऑफ़ स्टेट नहीं आ रहा तो फिर मेरा जाना मुनासिब नहीं है, या फिर ही शाइड अवे फ्रॉम सिटिंग इन दोज नेगोशिएशन कि अगर वो कामयाब नहीं होती तो वो उनके लिए कोई अच्छा साइन नहीं होना था. Anyway, while these peace efforts of President Trump are not successful so far, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है ऑन रशियन सोइल, बड़ा टारगेटेड अटैक किया है, और इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा. नाउ व्हाई आई से दिस, इट्स बिकॉज के जो कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का वो डिफरेंट है, बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट हैज़ हैपेंड. ये ज़रूर है कि वाइल द बोथ कंट्रीज़ आर हैविंग पीस टॉक्स, उस दौरान रशिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी मुस्तकिल यूक्रेन पे अटैक्स कर रहा है, और अब यूक्रेन ने भी ये जवाब दिया है जिससे साबित ये होता है कि यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और रशिया तो ज़ाहिर है तैयार नहीं है. नाउ हेयर कम्स द ग्लोबल गेम. हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा ये ग्लोबल पावर गेम होती है, ग्लोबल स्ट्रेटिजिक डिज़ाइंस होते हैं जो एट प्ले होते हैं, जो कि कुछ इवेंट्स की शक्ल में ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आ जाते हैं. क्योंकि यूक्रेन वॉर का जो स्टार्ट था वो हुआ था जो बाइडन के दौर में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप पॉलिटिकली इसको प्ले करते हैं और ओन नहीं करते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके ओवल ऑफिस में जो रोनाल्ड रेगन की तस्वीर लगी हुई है और जिसको वो बहुत हेल करते हैं, बिकॉज़ रोनाल्ड रेगन को कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन का मास्टरमाइंड कहा जाता है, और दुनिया में उनका नाम है कि जो उनका स्क्रिप्चर था या उनकी रेसिपी थी टू डिसमेंटल सोवियत यूनियन, वो इतनी कामयाब थी कि उन्होंने जिस तरीके से जो अल्फाज 1984 में एक जगह पे बैठ के कहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स किया. और साथ साथ ये भी मत भूलें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो वर्ड्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी रोनाल्ड रेगन की ही पॉलिसी थी. पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये भी रोनाल्ड रेगन की ही पॉलिसी थी. तो बहुत सारे लोग जो आज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोस्चरिंग है वो बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स, तो उनके लिए ये एक रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री है कि उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में ऐसे ही नहीं रोनाल्ड रेगन का पोर्ट्रेट लगाया हुआ वो इसे इतना हाईलाइट करते हैं, इसीलिए रिपब्लिकन्स उनके साथ इतना कनेक्ट करते हैं, वो इस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को इतना बाय करते हैं, क्योंकि इस नारे को उन्होंने कामयाब होते इम्प्लीमेंट होते देखा है. और फिर बार बार ये कहना कि हम पीस तो इंश्योर करेंगे बट थ्रू स्ट्रेंथ करेंगे, ये भी आपको उनकी वो जो आजकल लोग जिसे डील ब्रेकिंग कहते हैं उस पोस्चरिंग में भी नज़र आता होगा. ऑन जुलाई 20th 1984 रोनाल्ड रेगन ने क्या कहा था, आई विल रीड हिज वर्ड्स टू यू. वो बड़े कैरिज्मेटिक प्रेसिडेंट समझे जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और उन्होंने एक बड़ी पावरफुल स्पीच की थी एट द कैप्टिव नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द सेंट जॉर्ज यूक्रेनियन कैथोलिक चर्च इन न्यूयॉर्क. सो ये आप सिंबलिज्म देखें कि वो कहाँ खड़े होकर कह रहे हैं. इट इज़ अ कैथोलिक चर्च जो कि यूक्रेन का था इन न्यूयॉर्क. हिज मैसेज वॉज क्लियर, द यूनाइटेड स्टेट्स शुड सपोर्ट नेशंस oppressed by the USSR, and he hoped that one day Ukrainians and other captive nations would become free. और उसके बाद इसको तकरीबन राइटर्स लिखते हैं कि ये prophetic words थे जो बिल्कुल वैसे ही पूरे हुए 1991 में एक पेपर टाइगर की तरह USSR को लैप्स किया. अब
कोलैप्स तो कर गया, उसका इम्पैक्ट तो ये आया कि आज जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो क्रिएट हुई, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब आज़ाद हुए। लेकिन जो आपको वेस्टर्न मीडिया बताता है या जो आपको वेस्टर्न थिंक टैंक्स, हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स या एकेडेमिया बताता है, वो ज़ाहिर है अपने लेंस से चीज़ें बताता है। बकौल उनके, और ये फैक्ट भी है कि अगर इतनी बड़ी एम्पायर गिरी हो तो वो कहीं ना कहीं तो कोशिश करती रहती है कि इट हैज़ टू स्टॉप, अदरवाइज़ अगर आज इतनी रिपब्लिक्स आज़ाद हो गई हैं तो कल को हमारे मज़ीद टुकड़े भी हो सकते हैं। सो दे एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स इन द वेस्ट कि जो रशियन एग्रेशन था वो कभी नहीं रुका, कभी फेक प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, कभी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से, कभी एक अनड्यू प्रेशर पॉलिसीज़ में उसके ज़रिए से इन रिपब्लिक्स को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी है रशिया की वो जारी रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में। बैक इन 2014 भी एक दफ़ा इन्वेजन हो चुका है, रशियन इन्वेजन इनटू द यूक्रेन। नाउ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ने कुछ चीज़ें डन की थी इन 1997। जो वेस्टर्न एलाइज थे, अगेन हिस्ट्री वही रहती है कि वो समझते थे कि क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अब हमारे कंट्रोल में है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, हम डिफ़ाइन करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चीज़ें डिसाइड करेगा। लेकिन उन्होंने एक एडिशनल ब्लॉक बनाया नेटो का, जो कि यूरोपियन प्रोटेक्शन के लिए या यूरोपियन डिफेंस के लिए था। तो पुतिन का या रशिया का हमेशा से स्टांस ये रहा है कि 1997 में जितने कंट्रीज़ नेटो में शामिल थे, आप सिर्फ उनको अपने नेटो का हिस्सा रखें। उसके अलावा आप जितने रिपब्लिक्स या जितने कंट्रीज़ मज़ीद आज़ाद हो रहे हैं फ्रॉम सोवियत यूनियन या फिर रशिया, आप उनको नेटो में शामिल करेंगे तो हम इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन समझेंगे, बिकॉज़ आप हमसे आज़ाद करवा रहे हैं, हमारा मुल्क टूट रहा है और उन कंट्रीज़ को आप नेटो में शामिल कर रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि हमारा ब्लॉक तोड़ के आप अपना ब्लॉक बड़ा करते जा रहे हैं। एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है ये आपका। नेटो ने फॉर सम ईयर्स इसको ऑनर किया, लेकिन उसके बाद व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन तो मुस्तकिल मसाइल ही यही थे कि बार बार नेटो का मेंबर बनाने के लिए यूक्रेन को एफ़र्ट्स की जा रही थी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और जितनी दफ़ा वो एफ़र्ट्स होती थी, चाहे वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बहुत मशहूर पुतिन की तकरीर हो या कोई भी ग्लोबल फोरम हो, उस पर पुतिन वार्न करते रहते थे कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन या एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा अगर आपने मज़ीद मुल्कों को नेटो में शामिल करने की कोशिश की। अब अगर 1997 की नेटो की पोजीशन पे जाएं तो अगर उस वक्त की जो पोजीशन थी नेटो की, उन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें ये सारे मुल्क आते हैं जो आज नेटो का हिस्सा हैं। पोलैंड है, रोमेनिया है, चेक रिपब्लिक है, और आहिस्ता आहिस्ता नेटो बड़ा होता गया, यूएसएसआर टूट गया और रशिया साइडलाइन होता गया। लेकिन रशिया ने कभी गिव अप नहीं किया on its border. Of course it was an empire, they wanted to get all the areas back. अभी भी जिन इलाकों पे थोड़ा सा भी कंट्रोल यूक्रेन के अंदर रशिया का है, रशिया इन टर्म्स पे सीज़ फायर करना चाहता है कि वो इलाके तो उन्हीं के पास रहेंगे। Now, while all this is happening, and this is the context of why Ukraine is so important to the European allies and to US itself. So this is the history कि वो जो पूरी दुनिया में अपना strategic mind, अपनी strategic presence, अपना powerful role, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उस कॉन्टीन्यूटी को यूएस मेंटेन रखना चाहता है। यूनिपोलर वर्ल्ड है, हम ये चीज़ कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सो यूक्रेन की जो आज़ादी है या यूक्रेन में जो वॉर है, इट इज़ एक्चुअली अ पावर प्ले बिटवीन द टू फोर्सेस जो कि कब से लड़ रही हैं आपस में। उसमें एक फोर्स जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, यानी कि रशिया ऑलरेडी उसके कई टुकड़े हो चुके हैं, और अब वो समझता है कि उसकी जो रेड लाइंस हैं उसमें जो चीज़ें फॉल करती हैं, अगर यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने, यूएस ने उनको वायलेट करने की कोशिश की तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। सो व्हेन रशिया रिस्पॉन्ड्स तो यूएस उसको कहता है कि वो एग्रेसर है। वैसे वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसमें भी वो जिस तरह पुतिन को पेंट करते हैं, जिस तरह वो शी जिनपिंग को पेंट करते हैं, यानी जिन जिन जगहों पे वो समझते हैं कि हमने अपना मसल फ्लेक्स करना है ऑफ पावर, वहाँ पे फिर ये सारे ह्यूमन राइट्स के मामले और कितना बुरा सलूक होता है वहाँ पे लोगों के साथ इंटरनली, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं है, डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। But from a purely military point of view, it has become a battleground कि who will emerge as successful. वहाँ पे इस वक्त जितनी भी warfare है, it is a test कौन इमर्ज करेगा। और इसीलिए
اتنا زیادہ یہ جو آپریشن اسپائڈر ویب ہے اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کے باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بہت سکسیزفل ہوا ہے. ویری شارٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپریشن کیسے کنڈکٹ کیا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے خود بتایا ہے، BBC کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے. ہاؤ یوکرین کیریڈ آؤٹ ڈیئرنگ اسپائڈر ویب اٹیک آن رشین بامبرز. ناؤ ریمبر اٹ از پارٹ آف دا اسٹریٹجی اینڈ پوسچرنگ کہ ڈسپائٹ نو ہیلپ فرام US، اور کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیک آف کر گئے ہیں سپورٹ کرنے سے یوکرین کو، تو یورپین یونین اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس لیے بتائے گا اٹس اے میسج ٹو ٹرمپ کہ ہم آپ کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں، وچ مینس Trump is now in a fix. He would never want کہ یوکرین میں کوئی سکسیزفل آپریشنز، چاہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہوں، چاہے وہ صرف 2-4 ہوں سیز فائر سے پہلے، ایسے ہوں جس کی لیوریج US کے پاس نہ ہو. سو اس لیے اس اسپائڈر ویب آپریشن کا یہ ریلیونس ضرور ہے کہ اس کے بعد ٹرمپ ری تھنک کر رہے ہوں گے کہ کیا انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اس وار سے سائڈ لائن کر کے، بیکاز یہ جو بائیڈن کی وار تھی، ایک صحیح ڈیسیژن لیا ہے یا نہیں لیا. BBC کہتا ہے کہ on 1st of June, more than 100 Ukrainian drones struck air bases deep inside Russia, targeting nuclear-capable long-range bombers. The scale of the operation, called as Spider Web, became clear almost as soon as it began, with explosions reported across several time zones all over Russia. بہت اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور رشین ڈیفینس منسٹری نے کنفرم کیا ہے کہ یہ اٹیکس ہوئے ہیں ان 5 ڈفرینٹ ریجنز آف رشیا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ پلینز جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ صرف ڈیمیج ہوئے ہیں 2 جگہوں پہ، اور باقی لوکیشنز میں جو اٹیکس ہیں ان کو ریپیل کر دیا گیا ہے. یہ ڈرونز وہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے جو اسٹریٹجی یوز کی وہ یہ کی گئی کہ جو لاریز یا جو ٹرکس اندر ووڈن ہاؤسز ڈیلیور کرتی تھیں جن جن علاقوں میں، ان بزنس مین کی اور ان ڈرائیورز کی کولیبریشن تھی. وہ اس میں ڈرونز لوڈ کر کر کے کب سے تقریباً، میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ زیلنسکی کہہ رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگا. سو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ ڈرونز اندر اسمگل کرتے رہے، اور پھر جیسے ہی اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا ٹائم آیا یا جب وہ آپریشن لانچ کرنے کا ٹائم آیا تو وہ جو کنٹینرز تھے ان کی جو شیلڈز تھیں اوپر چھت تھی وہ ریموو کی، اور وہاں سے رائز کیے سارے ڈرونز، اور پھر انہوں نے جا کے ٹارگٹس پہ اٹیک کیا. The videos circulating online show that drones emerging from the roof of one of the vehicles involved. One lorry driver interviewed by Russian state outlet said he and other drivers tried to knock down drones flying out of a lorry with rocks. کچھ کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے ٹرکس میں، ان کے کنٹینرز میں کیا ہے، تو وہ تو پریشان بھی ہوئے ڈرائیورز. According to unverified reports by Russian telegram channel Beza, which is known for its links with the security services, the drivers of these lorries from which the drones took off all told similar stories of being booked by businessmen to deliver wooden cabins in various locations around Russia. Some of them said that they received further instructions over the phone on where to park the lorries. انہوں نے کچھ نے کہا ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز آ رہی تھیں کہ کہاں کہاں پارک کرنی ہے آپ نے وہ لوریز اور وہ کنٹینرز، ہم نے وہ وہاں پارک کر دیے. اینڈ ہیئر آن اس میں سے اگر ڈرونز نکلے تو وی ڈونٹ نو دیٹ. اس کے علاوہ ایک بڑی فل آف انتھوزیازم اینڈ سکسیزفل نوشن ایکس پہ پوسٹ کی پھر پریزیڈنٹ زیلنسکی نے سنڈے نائٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ آئی ڈائریکٹلی سپروائز دس آپریشن. 117 drones according to him have been used in this daring attack, and it took more than 1 year, 6 months, 9 days to prepare. He also said one of the target locations were right next to one of the offices of the FSB, that is the FSB جو ہے وہ Russian Security Forces کا آفس ہے. So زیلنسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 6 مہینے اور 9 دن میں ہم نے یہ آپریشن پریپیئر کیا. Now, I read a story in Reuters back in March 2024 جس میں آلریڈی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو رشین وار ہے اٹ از آل ڈپینڈنٹ آن ڈرونز، اور کیسے ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین اور رشیا کے وارفیئر کو بالکل ایک نئی شکل دے رہے ہیں. سو وائی آئی سیڈ کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے واز دس فیکٹ کہ ڈرونز تو شروع دن سے یوز ہو رہے ہیں. کوئی بہت بڑی ڈیل، بہت بڑی ایڈ، ملٹری ایڈ
یو ایس نے یوکرین کو شروع دن سے نہیں دی. اگر دی ہوتی تو وہ اتنے چیپ $500 کے ڈرونز کے ذریعے سے اٹیکس نہ کر رہے ہوتے اور ہار بھی نہیں رہے ہوتے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. اگر یو ایس یہ کہتا ہے کہ ہم لبریٹ کرانا چاہتے ہیں ان سارے کنٹریز کو رشیا سے, یو ایس ایس آر سے, جو زبردستی اس نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں, تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ علاقے جو یو ایس ایس آر سے علیحدہ ہوئے, وہ ریپبلکس, ان کے اندر کانفلکٹس نہ ہونے دیتے, ان کو اکنامک ایڈ دیتے, ان کو اسٹیبلائزڈ اکانومی میں ہیلپ کرتے, ان کو آرم کرتے, ان کو سارے ویپنری بھی پرووائڈ کرتے, ان کی پولیس سے لے کے آرمڈ فورسز تک سب کو ٹرین کرتے, تاکہ ایک اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس شکل میں آپریشنل ہو جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. بٹ اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ, ان علاقوں میں مستقل کسی نہ کسی شکل میں انسٹیبلٹی رہے, پاورٹی رہے, کانفلکٹس ہوتے رہیں, آپ ساتھ ساتھ شور مچاتے رہیں, وہاں تو رشین پراکسیز آ رہی ہیں, پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے, اور آپ انہیں سپورٹ بھی نہ کریں, اٹ مینس آپ ان علاقوں کو ولنریبل رکھنا چاہتے ہیں. ولنریبل کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ کانفلکٹ چلتا رہے. کانفلکٹ کیوں چلتا رہے؟ بیکاز یو نیڈ اے تھریٹ for your military complex, for your war industry, for your domestic audience کے تھریٹ ہے, یہ بجٹ ادھر جانا ہے. اور اگر تھریٹ ختم ہو جائے, آپ کی دنیا ساری وار سے آزاد ہو جائے, تو یہ جو اتنا وارفیئر انڈسٹری اور گلوبل مسل فلیکسنگ کا میکنزم ہے, یہ کہاں جائے گا؟ That's why Ukraine was a nuclear power. اور اگر یو ایس چاہتا تو اس کو نیوکلیئر پاور رہنے دیتا, اس کے پاس وہ ڈیٹرنس رہتی کہ آج اس کو یہ وار ڈرونز سے نہ لڑنی پڑ رہی ہوتی, اس کے پاس ایک ایسا نیوکلیئر آرسنل ہوتا کہ رشیا کی ہمت ہی نہ ہوتی اس کو اٹیک کرنے کی, بیکاز بالکل وہی سچویشن ہوتی جو پاکستان اور انڈیا کی ہے. لیکن یو کے, یو ایس, فرانس, ان سب نے مل کے سرنڈر کرایا. نیوکلیئر ڈسارمامنٹ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے جو یوکرین کے ساتھ ہوئی ہے. I'll read the details to you. This is very interesting. That's why I say کہ historical references کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے, and this is why I take so long for a topic. مجھے اس کے بہت سارے اینگلز دیکھنے پڑتے ہیں اور پھر میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. So 1991 میں سوویت یونین کولیپس کرتا ہے اور یوکرین آزاد ہوتا ہے, اور یوکرین میں اتنے ریزیلینٹ لوگ ہیں, وہ ایک ایسی نیشن ہے جو بہت عرصے سے اپنی اسٹرگل کر رہے تھے, بیکاز رشین امپائر لائک اینی ادر امپائر, جہاں پہ بھی مونارکی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے. پیپل وانٹ ٹو بریک اوے, یا پھر پیپل وانٹ فریڈم اینڈ رائٹس. تو امپائرز اگر رائٹس نہ دیں تو چھوٹے چھوٹے علاقے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی ہسٹری بھی یہی ہے, فرام دا امپیریل پاورز کس طرح آہستہ آہستہ وہاں پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں. سو جب 1991 میں کولیپس ہوتا ہے آف یو ایس ایس آر, انڈیپینڈنٹ ریپبلکس وجود میں آتے ہیں, یوکرین بھی آزاد ہوتا ہے, اور یوکرین اتنا ریزیلینٹ تھا کہ اس نے فوراً نیوکلیئر آرسنل بھی اپنا ڈیولپ کر لیا. ساتھ ہی ایٹ دا ریکویسٹ آف the 3 nations جو آج کہتی ہیں کہ دنیا میں ہمارا آرڈر چلے گا, اور وہ یوکرین کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں, انہوں نے ان سے سرنڈر کرا دیا ان کا نیوکلیئر آرسنل. In 1994 at the request of United States, the United Kingdom, Russia, China, France and other countries, Ukraine agreed to give up its nuclear arsenal. No other nation has undertaken full nuclear disarmament as such at this scale, that included giving up over 4,000 nuclear warheads and hundreds of intercontinental ballistic missiles. Unfortunately, this became one of the main reasons that allowed Russia to invade Ukraine. اور میں نے آپ کو بتایا 2014 میں بھی یوکرین یہ انویژن بھگت چکا ہے, اور 2022 میں تو ہمارے سامنے ہے ہی. سو یو کیپ دا تھریٹ الائیو, آپ کانفلکٹ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گراؤنڈ تیار رہے کہ جب بھی آپ چاہیں کسی وار کو اسپانسر کرنا تو وہ آپ کر سکیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ٹوائس ود یوکرین. آپ نے ان سے ان کا ڈیٹرنس بھی لے لیا. اس وقت تو چائنا بھی ان کنٹریز میں شامل تھا جس نے کسی حد تک ساتھ دیا آپ کا, بیکاز گلوبل آرڈر اس وقت بڑا ایک ہارمونیس وے میں چل رہا تھا. نیا نیا رشیا ٹوٹا تھا. نو بڈی وانٹیڈ کہ یہاں پہ کانفلکٹس دوبارہ شروع ہوں, اور وہ بھی نیوکلیئر. اینڈ سوویت یونین واز آلریڈی نیوکلیئر. سو اگر اس کے بالکل ایک ساتھ کا حصہ جو ابھی علیحدہ ہوا ہے وہ بھی نیوکلیئر رہے گا تو یہ فلیش پوائنٹ رہے گا. بٹ یو ڈیڈنٹ ریئلائز کہ آپ نے اس
علاقے کو ساتھ ہی کتنا ولنریبل بھی بنا دیا. سو اینی وے دس از دا بیک گراؤنڈ, اور اس لیے آج تک وہاں پہ اپنی اپنی طاقت کی, اپنی اپنی اجارہ داری کی, اپنی اپنی ہیجمنی کی جنگ جاری ہے. رشیا اس کو اپنا نیچرل پارٹ کنسیڈر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ان کو نیٹو میں شامل نہیں کریں گے. نیٹو میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کو میرے اینٹی بلاک کا حصہ بنا رہے ہیں. نیٹو از اے یورپین ڈیفینس بلاک, اور بار بار ہر اس ملک کو نیٹو کا حصہ بنانے کی یو ایس کوشش کرتا ہے جو کبھی نہ کبھی رشیا کا پارٹ تھا, اور جب ایسا ہوتا ہے تو رشیا ایکٹ کرتا ہے بیکاز رشیا سیز یہ ہماری ریڈ لائن ہے. دس از وائی آئی سیڈ کہ یہ جو آپریشن اسپائڈر ویب ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, اس کو یوز کیا جا رہا ہے ٹو شو ٹو ٹرمپ دیٹ یو میڈ اے رانگ ڈیسیژن. آپ نے رونلڈ ریگن کا اسکرپٹ ڈچ کر دیا ہے. وہاں کے جو ڈومیسٹک آڈینس ہیں ان کو بھی یہی میسج جائے گا, جو اندر لکھنے والے ہیں, سوچنے والے ہیں, وہ بھی یہی لکھیں گے اور آلریڈی لکھ رہے ہیں. سو اگر میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ رائٹرز کی وہ سٹوری 1 سال پرانی شیئر کر لوں جس میں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دس از نتھنگ نیو, دس وار ہیز بین اباؤٹ ڈرونز اینڈ ڈرونز اونلی, بیکاز اگر اتنی بڑی وار لڑنی تھی رشیا سے تو جو سپورٹ یوکرین کو درکار تھی وہ نہیں دی گئی. جی آپ یہ سٹوری خود فالو کر سکتے ہیں, یہ رائٹرز میں پبلش ہوئی تھی آن 26 مارچ 2024. اس کا بالکل جو کرکس ہے وہ یہ ہے, ہاؤ ڈرون کامبیٹ ان یوکرین از چینجنگ دا وارفیئر. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو وار ہو رہی ہے یوکرین میں اس میں ٹوٹل ڈپلائمنٹ آف ڈرونز جو ہے اس نے اس کو انتہائی سستا بھی بنا دیا ہے اور بہت اپروچیبل بھی بنا دیا ہے. یہ مشکل سے $500 کا ڈرون ہے جس کے ساتھ کیبلز کے ذریعے سے آپ نے جو بھی پے لوڈ اٹیچ کرنا ہوتا ہے, جو بھی ایمونیشن اٹیچ کرنا ہوتا ہے, آپ وہ اٹیچ کرتے ہیں. 2 پائلٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں, ایک وہ جو ہیڈ سیٹ لگا کے اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے فرام اے ریموٹ کنٹرولر, اور دوسرا بالکل اس کے ساتھ ہی ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے آپ کو میپ کے ذریعے سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. سو بیسکلی دس از کالڈ انمینڈ ایریل وہیکلز, UAVs ان کو کہتے ہیں. اور رائٹرز نے انالائز کیا ہے اس رپورٹ میں مور دین 50 ویڈیوز آف ڈرون اٹیکس, collated research, spoke to over a dozen manufacturers, soldiers and officials about how the technology is transforming warfare. So پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنی سستی وارفیئر یوکرین لڑ رہا ہے. پریزیڈنٹ زیلنسکی از رائٹلی آسکنگ فار دا سپورٹ کہ اگر آپ نے ایک جنگ انیشیٹ کرا دی ہے تو پھر اٹ از آر رائٹ دیٹ یو اسٹینڈ بائی اس. بٹ امریکن ہپوکریسی کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ آپ نے ان سے منرل ڈیل سائن کرا لی, آپ کی US میں رجیم چینج ہو گئی, آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو گئیں, اور آپ اس طرح لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چل پڑتے ہیں. اس کے علاوہ اس ٹائنی ان ایکسپینسو فرسٹ پرسن ویو ڈرون کو جو ڈسکس کیا ہے رائٹرز نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت پوٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو فرنٹ لائنز ہوتی ہیں اس پہ تو زیادہ تر کنونشنل آرٹلری موجود ہوتی ہے, اور اس کے وہ اتنی ڈینس پریزنس ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز جب اندر جاتی ہے وہ فوراً لوکیٹ ہو جاتی ہے. بٹ یہ اتنا ان ایکسپینسو اور فرسٹ پرسن ویو اس طرح کا ڈرون ہے جو کہ عام ڈلیوریز تک کے لیے یوز ہوتا ہے. جو عام طور پہ ایونٹس کور کرنے کے لیے ڈرونز یوز ہوتے ہیں جو بیسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً $3,000 کے اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. دیز آر میئرلی $500 ڈرونز جن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کتنے آرام سے پے لوڈ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو ٹارگٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وہاں جا کے, اور آلریڈی ریکونیسنس انہی یعنی کہ اسپائنگ یا جتنی انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ پہلے سے کر لی گئی ہوتی ہے. اسی طرح کے ڈرونز کے ذریعے سے یہ ڈرونز جاتے ہیں. کیمرہ اتنا ہائی پاورڈ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی ساری فوٹیج بیک ٹو دا پائلٹ ٹرانسمٹ کرتا ہے, جس سے پائلٹ بعد میں اپنے کمانڈرز کے ساتھ بیٹھ کے جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے, پھر وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم نے ایگزیکٹلی کس جگہ کو ہٹ کرنا ہے, اور پھر وہ یہ FPVs یعنی کہ فرسٹ پرسن وہیکلس جو ہیں ان کو لانچ کر دیتے ہیں. اس لیے یہ اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے, اور یہ اس کی منووربلٹی بھی بہت زیادہ ہے, یہ موونگ آبجیکٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. سو دس ہیز پروون ٹو بی
be a game changer since day one in the Ukraine war. This is not something new. اور اس کی وجہ سے پھر جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کی ڈپلائمنٹ بڑھائی رشیا نے, کہ جو ہماری اسٹینڈرڈ آرٹلری ہے فرنٹ لائنس پہ اس کی جگہ الیکٹرانک گنس کے ساتھ ڈرونس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو رائفلز یا جو سسٹم یوز ہوتے ہیں انہوں نے وہ وہاں ڈپلوائے کیے. سو انہیں بڑی جلدی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی بیکاز آف دا یوز آف دیز ڈرونس. اور اب لڑائی یہ چل رہی ہے, اگر میں بہت شارٹلی آپ کو بتاؤں, اب دنیا جا رہی ہے جو یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ ہے اس میں اگر نیکسٹ لیول پہ جانا ہے تو وہ پھر فرام الیکٹرانک وارفیئر ٹو انٹیلیجنس اے آئی بیسڈ وارفیئر ہوگی, which is already being used in Gaza, جس میں جو اے آئی ہے that has the control. وہ اپنا خود ہی جو آپ نے اس کو سسٹمز کوڈ کر دیے ہیں, ٹارگیٹس کوڈ کر دیے ہیں, وہ اس کے مطابق ایک سپیڈ پہ جائے گا, پے لوڈ لانچ کرے گا, اٹیک کرے گا, ٹارگیٹ کرے گا, اور وہ اگر ڈسٹروائے ہو بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بیکاز دیر از نو سورس انوالوڈ ان اٹ. وہ سورس اتنی آلریڈی اے آئی ٹیکنالوجی کے یوز کی وجہ سے کوڈڈ ہوگی کہ وہ اس کو واپس ریورس انجینئرنگ میں لوکیٹ نہیں کر سکیں گے. یہ آلریڈی غازہ میں یوز ہو رہی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے, لیونڈر اور گو ڈیڈی کے نام سے. اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو کر چکی ہوں, بٹ سو فار یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اس وقت ویسٹرن میڈیا اسپائڈر ویب آپریشن کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے, اٹ از نتھنگ نیو. یوکرین وار واز آلریڈی ڈپینڈنٹ آن اٹ. آپ اس ریسرچ کو فالو کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور اٹ از اندر مسل فلیکسنگ ٹو گیٹ US back into the war plans. I'll see you tomorrow.